السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی جنگ ہیڈ لائنز۔ ایوان صدر اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے سینیٹر اسحاق ڈار نے بطور وفاقی وزیر حلف اٹھا لیا۔ صدر عارف الوی نے نامزد وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے وفاقی وزیر کے عہدے کا حلف لیا۔ وزیر اعظم وزراء بھی شریک ہوئے۔ بے قابو مہنگائی، گرتی معیشت اور کم ہوتے زر مبادلہ ذخائر کو کنٹرول کرنے کا مشکل مشن شروع۔ انٹر بینک میں آج ڈالر مزید ₹2.41 نیچے آ کر ₹231.50 کا ہو گیا۔ 4 دن میں ڈالر ₹8 سے زیادہ سستا ہو چکا ہے۔ قرضوں کے بوجھ میں 1050 ارب روپے کمی۔ عمران خان نے پاکستان کا جو حال کیا وہ دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ 4 سال میں بے انتظامی کے باعث ملک کی معیشت اس حال کو پہنچی۔ عمران خان معاہدے توڑ کر اور بارودی سرنگیں بچھا کر گئے۔ اسحاق ڈار کے عمران خان پر جوابی وار۔ ڈیل کے الزامات پر کہا، بتائیں RTS کیسے بیٹھا، الیکشن کیسے چوری ہوا۔ عمران خان اور PTI کو پیغام دیا کہ ملک چلنے دیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں حکومت میں ہوں تو ٹھیک ورنہ ایٹم بم گرا دیں۔ یہ بھی کہا کہ مفتاح اسماعیل ٹیم کا حصہ تھے اور ہیں۔ عمران خان نے اسحاق ڈار کی واپسی کو ڈیل کا نتیجہ قرار دے دیا۔ کہا، نہ نظام انصاف اور نہ جو ملک کے محافظ بنتے ہیں اسحاق ڈار کا راستہ روک سکے۔ عمران خان کا راستہ روکے گا۔ پشاور میں علماء مشائخ سے خطاب۔ کہا، جس معاشرے میں قانون کی حکمرانی نہیں، انصاف نہیں، وہ جانوروں کا معاشرہ ہے۔ ایک مفرور باہر بیٹھ کر پاکستان کے فیصلے کر رہا ہے۔ یہ عوام کی خدمت نہیں، اپنی چوری بچانے کے لیے آئے تھے۔ ملک میں 50 سال کی ریکارڈ مہنگائی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی نسلوں کی دشمنی نہیں، ایونٹ آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے انتخابات کرانا کوئی مشکل نہیں، اداروں کے ساتھ مل کر بڑھنا چاہیے۔ حکومت سے بات چیت کو تیار ہیں، کوشش ہے فساد کے بغیر الیکشن تک پہنچ جائیں۔ ایک انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ چیف جسٹس کی یہ بات ٹھیک ہے کہ ایسے پٹیشنز عدالتوں میں نہیں آنی چاہیے، لیکن عدالتوں کو بھی پارلیمنٹ میں جانے کے مشورے نہیں دینے چاہیے۔ یہ سیاسی فیصلہ ہے۔ ملک کے کروڑوں لوگ عدلیہ کی بات نہیں مان رہے۔ عمران خان کے جلسوں میں شریک لاکھوں لوگ، چیف جسٹس کی اس بات سے سہمت نہیں۔ آڈیو لیکس پر وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کا اجلاس آج ہوگا۔ وزیر دفاع، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ اور وزیر خزانہ شریک ہوں گے۔ سروسز چیف اور حساس اداروں کے سربراہان بھی شرکت کریں گے۔ حساس اداروں کے سربراہان خفیہ ریکارڈنگز کے معاملے پر کمیٹی کو بریف کریں گے۔ اجلاس میں وزیر اعظم آفس کی سیکیورٹی کے معاملات کا اثر نو جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے آڈیو لیکس کو سیکیورٹی کی خامی اور بڑا سوالیہ نشان قرار دے دیا۔ کہا، آوازیں ریکارڈ ہوں تو کون غیر ملکی مہمان وزیر اعظم ہاؤس آئے گا۔ پاک بھارت ٹیسٹ سیریز انگلینڈ میں کرائے جانے کی پیشکش۔ انگلینڈ بورڈ میزبان بننے کو تیار۔ ECB کا پاکستان اور بھارت کے کرکٹ بورڈ سے رابطہ۔ کہا، ٹیسٹ سیریز انگلش میدانوں پر کرائیں۔ انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے یہ پیشکش ICC کے اجلاس میں کی۔ PCB ذرائع کے مطابق یہ غیر رسمی بات تھی، ابھی پیشکش قبول نہیں کی گئی۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 5واں T20 میچ آج لاہور میں کھیلا جائے گا۔ مہمان ٹیم پہلی بار قذافی اسٹیڈیم میں T20 میچ کھیلے گی۔ پاکستان ٹیم میں عثمان قادر کی جگہ شاداب خان کی شمولیت کا امکان، البتہ نسیم شاہ وائرل انفیکشن کی وجہ سے آج میچ کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے۔ 7 میچز کی سیریز 2-2 سے برابر ہے۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونیو بلنکن نے بھارتی وزیر خارجہ کو کھری کھری سنا دی۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں واضح کیا کہ پاکستان کو دیا جانے والا F-16 طیاروں کا پروگرام نیا نہیں، عرصے سے ہے۔ یہ نئے طیارے، نئے نظام، نئے ویپن سسٹم نہیں، بلکہ پروگرام پاکستان کے پاس پہلے سے موجود بیڑے کے لیے ہے۔ پاکستان کا F-16 پروگرام دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے ہے۔ پاک بھارت تعلقات کے سوال پر بلنکن نے کہا کہ دوستوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ اختلافات کو سفارتکاری اور بات چیت سے حل کریں۔ پاکستان کے لیے امداد اور قرض مانگنے کے طعنوں پر شہباز شریف کا عمران خان کو جواب۔ کہا، قوم کی بہتری کے لیے مانگنے والا کام 100 بار بھی کرنا پڑا تو کریں گے۔ یہ سوال بھی اٹھایا کہ اگر وہ مانگنے جاتے ہیں تو کیا عمران خان پیسوں کی تجوریاں لے کر جاتے تھے؟ مانگنے کا الزام لگانے والے عمران خان آئینہ دیکھیں، کیا وہ خود 4 سال باہر جا کر پاکستان کی دولت خیرات کر رہے تھے؟ خدا کا خوف کریں، آپ نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی طبیعت ناساز، کلفٹن کے نجی ہسپتال میں داخل۔ ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری کے پھیپھڑوں کا پروسیجر آج کیے جانے کا امکان، دیگر ٹیسٹ پروسیجر کے بعد ہوں گے۔ آصف علی زرداری 1 ماہ سے زائد عرصے سے علیل ہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران سندھ میں ڈینگی سے مزید 436 افراد متاثر، 254 کا تعلق کراچی سے ہے۔
خیبر پختونخوا میں 292 نئے کیسز رپورٹ، پشاور کے 175 شامل۔ اسلام آباد میں 81 نئے افراد میں ڈینگی کی تصدیق، پنجاب میں 373 افراد میں ڈینگی کی تصدیق، 192 کا تعلق لاہور اور 101 کا راول پنڈی سے ہے۔ کراچی کے 71% علاقوں میں پانی میں کلورین کم یا نہ ہونے کا انکشاف۔ بین الاقوامی مرکز برائے کیمیائی اور حیاتیاتی علوم جامعہ کراچی میں تحقیق۔ سربراہ ICCBS کا کہنا ہے کہ نگلیریا سے متاثرہ ملکوں میں پاکستان دوسرے درجے پر ہے، جبکہ پاکستان میں کراچی سب سے زیادہ متاثر ہے۔ نگلیریا کی اہم وجہ پانی سپلائی کا ناقص نظام ہے۔ نگلیریا گرم اور تازہ پانی اور مٹی میں پایا جاتا ہے۔ نگلیریا سے متاثرہ افراد کی شرح اموات 98% ہے۔ سعودی شاہ سلمان نے ولی عہد محمد بن سلمان کو وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ شاہی فرمان جاری، ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سعودیہ کابینہ کے سربراہ مقرر۔ وزیر اعظم مقرر ہونے سے پہلے ولی عہد محمد بن سلمان نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع تھے۔ سعودی کابینہ میں رد و بدل سے متعلق بھی شاہی فرمان جاری، نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان وزیر دفاع مقرر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی شہزادہ محمد بن سلمان کو وزیر اعظم سعودی عرب مقرر ہونے پر مبارکباد، کہا کہ وہ سعودی عرب کی مزید ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا گو ہیں۔ افغانستان اور روس کے درمیان رعایتی قیمت پر تیل، گیس اور گندم خریدنے کا عارضی معاہدہ ہو گیا۔ طالبان نے روس سے تیل، گیس اور گندم خریدنے کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ معاہدے کے تحت روس افغانستان کو سالانہ 10 لاکھ ٹن پیٹرول، 10 لاکھ ٹن ڈیزل، 5 لاکھ ٹن LPG اور 20 لاکھ ٹن گندم فراہم کرے گا۔ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد افغانستان کا یہ پہلا بین الاقوامی تجارتی معاہدہ ہے۔ روسی حکام کی جانب سے معاہدے پر ابھی کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ کیوبا میں تباہی مچانے کے بعد طوفان IN امریکی ریاست فلوریڈا کی جانب بڑھنے لگا۔ آج ٹکرانے کا امکان۔ فلوریڈا میں اسکولوں اور ہوائی اڈوں کو بند کر دیا گیا۔ 20 لاکھ سے زائد شہریوں کو نقل مکانی کی ہدایت۔ 5000 نیشنل گارڈز فار ایمرجنسی نافذ۔ فلوریڈا میں اس شدت کا طوفان 100 برس میں نہیں آیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر محمد نواز کا کہنا ہے کہ کراچی کی طرح لاہور میں بھی سنسنی خیز میچز ہوں گے۔ کوشش ہے کہ تاریخی سیریز اپنے نام کریں۔ جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کراچی میں کھیلے جانے والے آخری میچ میں ٹیم نے بہت فائٹ کیا، اسی اسپرٹ کو قائم رکھیں گے۔ پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کی باراستہ دبئی بنگلہ دیش آمد۔ ویمن ٹیم ACC ویمن T20 ایشیا کپ میں حصہ لے گی۔ ویمن T20 ایشیا کپ 1 اکتوبر سے سلہٹ میں کھیلا جائے گا۔ کپتان بسمہ معروف ٹیم کی اچھی کارکردگی کے لیے پرعزم، کہا ایونٹ کے لیے بھرپور تیاری کی ہے۔ ایشیا کپ میں ویمن ٹیم اچھے نتائج دے گی۔ اداکار فواد خان کا کہنا ہے کہ ہماری فلم انڈسٹری میں اس طرح کی فلم نہیں بنی۔ دی لیجنڈ آف مولا جٹ میں ہم نے بہت سی فلمی دنیا کے قانون توڑے ہیں۔ بہت عرصے سے سوچ رہا تھا کہ کچھ الگ کردار ادا کروں اور میری یہ خواہش پوری ہو گئی۔ آپ دیکھ رہے تھے ڈیلی جنگ ہیڈ لائنز۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ YouTube چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ Facebook پیج۔